سو وی ہیو سین کہ آپ اپنی دنیا میں اپنے ساتھ والے لوگوں کے لیے فرعون ہو سکتے ہیں، اور یہ جو دس از اے میٹر آف اے ہارٹ کہ آپ کا اس کیس میں ہارٹ از اے کرمنل، کہ آپ کا ہارٹ جو ہے اس کے اندر اتنا پرائیڈ ہے، اتنا گھمنڈ بھرا ہے، یو وانٹ ٹو ٹارچر somebody with your words، اور اس کو آپ ہمیشہ اس کو پین میں دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو، اس کے دل میں آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت بھری ہے کہ آپ یو گو آؤٹ آف یور وے ٹو سی ہم ان دا پین، اور اس کے لیے آپ تمام جتن کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کو بھڑکاتے ہیں، اور تاکہ وہ جو شخص ہے اس کی دوسرے شخص سے لڑائی ہو جائے، اس کا کام بگڑ جائے، اور جہاں کہ مطلب اس ایکچولی ہارٹ از دا کرمنل ہیئر، ٹھیک ہے. تو دیٹ واز ایکچولی کیپچر، دیٹ ڈیزیز از ایکچولی کیپچر ان دس سورہ. اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں سورہ الہمزہ میں آیت نمبر 7 میں کہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا فائر دیٹ ول پیپ انٹو دا ہارٹس، یعنی کہ جہنم میں ایک آگ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اسپیشلی فزیکلی وہ ہارٹ تک جائے گی اور ہارٹ کو ٹارچر کرے گی، ہارٹ کو چلائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو ہارٹ ہے ان میں ایکچولی ہارٹ از دا کرمنل، ہارٹ ہے، ان کے جو روگ ہے وہ ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور بیکاز کہ جو ایسا شخص ہے کہ جس کا جو کہ لوگوں کے پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے، اینڈ جو ہو از کانڈیسینڈنگ، ہو انسلٹ ادر، اینڈ ہی از obsessed only with gathering money، تو اس طریقے کا جو ڈسکرپشن ہے دس از اے ڈسکرپشن آف اے کرپٹ ہارٹ، ٹھیک ہے. اور ابو لہب اور اس کی بیوی جو تھی وہ انہی ٹریٹس کو پوزیس کرنے والی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک بڑا ہی پاورفل لیسن دیا ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنے آپ کو انٹرسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایز اے انڈیویجول تو اس میں فال نہیں کرتے، یا ایز اے کپل تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. تو یہ بڑا ہی ایک زبردست سورہ ہے سمجھنے کے لیے. تو اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایسا ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے ایسا کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مطلب پین پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. تو دے گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اے پین. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از loves his prophet so much that if somebody goes out of his way to see Huzur sallallahu alaihi wasallam in pain, then Allah subhanahu wa ta'ala go out of his way to that person and make him in a pain. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی اس کا کرکس ہے. اور فردر ابو لہب کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کیا، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لا بھی تھا، جیسے ہم نے دیکھا کہ ہی واز ان لاز آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی اس کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی. اور وہ ابو لہب شخص اتنا گرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ ان کو حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، کہ اس نے کہا تاکہ صرف اس کی منشا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ میرا سر تم پہ حرام ہے اگر تم نے ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیا تو. تو ان کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا. اور اس میں سے ایک جو لڑکا تھا وہ اتنا گیا گزرا تھا کہ وہ اس نے جسٹ بیکاز ٹو امپریس ہز فادر ابو لہب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو ریسائٹ کیا کہ میں نہیں مانتا. ایکچوئل میں یہ سورہ النجم کی آیت تھی کہ اس نے سورہ النجم کی آیت پڑھی، اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس آیت، ٹھیک ہے. اور اس نے پھر وہاں پہ تھوکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیا اور چلا آیا. تو یو سی ہاؤ دس تھنگ از پینفل فار حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی ہیز گون تھرو سم ویری سیریس فیملی ٹراما.
ٹھیک ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا داماد یا کسی بھی شخص کے سامنے اگر کوئی اس کا داماد اس طریقے سے بیہیو کرے تو کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف ہو. وہ ساری تکلیف خود جھیل لینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو، بچی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. لیکن اس شخص نے اس قدر مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے اس قدر گری ہوئی حرکت کری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے پہلے تو قرآن شریف کی آیتوں کو کہا کہ میں نہیں مانتا، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے حرکت کری. تو یہ کتنا پین پہنچانے والی بات ہے. اور پھر جب اندر ایک جگہ پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ شخص تھا ابو لہب، یہ بڑا خوش ہوا اور یہ چلاتا پھرا کہ محمد بترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب کہ جس پہ کہ ایک سورہ بھی نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. تو مطلب کہ یہ جو شخص تھا ابو لہب، وہ ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پین میں دیکھنا چاہتا تھا. اور آپ امیجن کریں کہ کسی کے بچے کا پیدا ہوئے بچے کا انتقال ہو جائے، اور وہ اس کا سگا چچا جو ہے بغل میں خوشی منا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک زبردست گری ہوئی بات ہے. اور یہ دلوں کا روگ ہے، اس کے دل کا روگ ہے، اس کے جو ڈیزیز ہے، اس کے ہارٹ کی ڈیزیز. ہارٹ از اے کرمنل اوور دیئر فار ابو لہب. اور یہ شخص جو ہے کہ مطلب کہ اگر کہیں لڑائی بھی ہوتی ہے، دو آرمیز آپس میں لڑ بھی رہی ہوتی ہے، اور اس میں سے کسی جنرل کا بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، تو بھی شام کو جو دوسری آرمی ہوتی ہے وہ کنڈولنس میسج بھیجتی ہے کہ آل دو وی آر enemy آن اے بیٹل فیلڈ بٹ وی انڈرسٹینڈ یور پین، یو ہیو لاسٹ یور سن، وی انڈرسٹینڈ یور پین اینڈ پلیز ایکسیپٹ آور کنڈولنسز. تو اس طریقے سے بڑے سے بڑے دشمن بھی اس میٹر پہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی شخص اپنی اولاد کو کھو دے. اور یہ شخص ابو لہب جو ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تو یہ شخص کھڑا ہو کے خوشی منا رہا ہے، چلا رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست پین ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طریقے سے یہ شخص جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، اور ان کو تکلیف دیتا تھا، اور ان کے دل کو دکھاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، تو اس میں ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی دکھائی دیتی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا ہے، ان کو پین پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنا غصہ اس شخص کے اوپر پھوٹا ہے، یہ سورہ میں ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے اینگل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دکھائی دیتی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ انہیں اگر کوئی کچھ بھلا برا کہتا ہے تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گو آفٹر دیٹ پرسن. ٹھیک ہے، تو اب اس سورہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آیت بائی آیت. اور اس کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب. تبت کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز جو ہوتی ہے اس وہ سلولی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہو، سلولی ٹوٹ رہی ہو، برباد ہو رہی ہو یا ٹوٹ رہی ہو، اس کو تبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایکچولی جب کسی اسٹرانگ میٹل پہ ہم کنٹینیوسلی ہیمر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کرمبل اپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بریکس انٹو ان اسمال پیسز. دیٹ از ایکچولی نون ایز اے تبت. یا اس کو ایک اندر ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں روڈس بنتی تھی تو بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے تھے، تو اس وقت کوئی روڈ رولر یا اس طریقے سے کوئی چیزیں مشینری تو ہوتی نہیں تھی، ہیوی مشینری ہوتی نہیں تھی، تو اس زمانے میں روڈس بنانے کے لیے بڑے بڑے پتھروں کو لوہے کے ہیمر سے سڑک پہ ایسے کوٹا کرتے تھے، توڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور تاکہ یہ بڑے بڑے پتھر جو چھوٹے چھوٹے اسمال پیسز میں کنورٹ ہو جائیں. اور پھر جب اس پہ لوگ چلنا شروع کر دیتے تھے، جب بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی اس طریقے سے اس پہ چلتی رہتی تھی، تو یہ فردر جو تھی یہ کرمبل اپ ہو جاتی تھی اور دھیرے دھیرے یہ اسموتھ ہو جاتی تھی. تو اس کو کہا جاتا تھا کہ دس روڈ ہیز گاٹ تبت. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کوئی چیز ہے، مضبوط چیز ہے، اور وہ دھیرے دھیرے سلولی ٹوٹ کر ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، اس کو تبت کہا جاتا ہے. مینس سلو ڈیٹوریشن.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو پاسٹ ٹینس میں یوز کیا ہوا ہے ابو لہب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برباد ہو گیا، کنسیڈر اٹ ایز اے ڈن ڈیل، یعنی بھلے ہی اس کو جو سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی، وہ آخرت وہ جو آن اے ججمنٹ ڈے جب ہوگا تب وہ جہنم میں جلے گا، لیکن بٹ کنسیڈر اٹ ایز اے ڈن ڈیل، کہ وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کنسیڈر اٹ کہ وہ ہو چکا آلریڈی۔ اور جو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بوتھ دا ہینڈس آف ابو لہب ڈیٹوریٹ سلولی، تو بوتھ دا ہینڈس کا کیا مطلب ہوا؟ ان عربک ارننگ از آلسو مینس ایز اے ارننگ، ٹھیک ہے، اب ارننگ بائی ہینڈس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ارننگ بائی ہینڈس جو ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آل دا ہارڈ ورک ہی ہیڈ ڈن ٹو بلڈ ہز بزنس، بلڈ ہز امپائر، ہز اسٹیٹس، ہز ریپوٹیشن، all of them start deteriorating surely and slowly، ٹھیک ہے، surely and slowly all of these his empire, his status, his reputation, his earnings, all of them will surely and slowly fallen apart، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک فیمس اسٹوری بھی مشہور ہے کہ جب بیٹل آف بدر میں ابو لہب جو تھا وہ ہار کے جب مکہ آیا تو اس کا وہ کسی ایک سلیو کے ساتھ اس کا کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو گیا، تو ابو لہب جو تھا چونکہ لہیم شہیم پرسنالٹی کا تھا، اس نے سلیو کو گھوسا مار دیا، تو اس سلیو نے ریٹیلیٹ کر دیا، اس سلیو نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا ابو لہب پہ، اور اس کو اس سلیو نے اس کو پیٹ دیا، تو پھر دونوں میں گتھم گتھا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جب جو سلیو کے مالک کی بیوی تھی وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ابو لہب اس کے سلیو کو پیٹ رہا ہے، تو اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کے ابو لہب کے سر میں مارا اور اس کو بڑی بے عزت کرتے اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ تو یعنی کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک تو ابو لہب پہلے تو کسی غلام سے پٹا، کسی نوکر سے پٹا، جو کہ خود اپنے آپ میں ایک شرم کی بات ہے کہ کوئی سردار مکہ کسی غلام سے پٹ جائے، اور پھر اس کی عورت نے آ کے اس کو ڈنڈا مارا سر پہ اور اس کو بے عزت کرتے ہوئے بھلا برا کہہ کے باہر بھگا دیا، تو یہ فردر اس پہ اور اس کی بے عزتی تھی۔ تو اس طریقے سے کیسے اس کی ریپوٹیشن جو تھی وہ ڈسٹرائے ہوئی دھیرے دھیرے، وہ اس کی ریپوٹیشن پہلے وہ برباد ہونا شروع ہوئی، اور اسی جو اس کے چوٹ کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہوا، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کی ابو لہب کی موت ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک لیسن دیا ہے کہ جو لوگ ایک ایروگنٹ لائف جیتے ہیں، سم ٹائمس جو دے سی دیئر آل آف دیئر اسٹیٹس، آل آف دیئر ارننگس اسٹارٹ فالنگ ان فرنٹ آف دیئر آئیز، جیسے کہ ابو لہب کے کیس میں ہوا کہ اس نے اپنی عزت کوئی، اپنا ریپوٹیشن، اپنی ریپوٹیشن جو تھی اس کی وہ کوئی مکہ میں، اور پھر اس کو بیماری لگی، اور دھیرے دھیرے جو کچھ اس نے تمام علاج بھی کرانا چاہا لیکن اس کوئی بھی علاج اس کو فائدہ نہیں ہوا اس سے، اور اینڈ آف دا ڈے اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی انفیکشن سے۔ سو دیٹ واز کیپچرڈ ان تبت یدا، مطلب کہ میں بوتھ آف ہز ہینڈ ڈسٹرائڈ اور ڈیٹوریٹ سلولی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ورڈ اس میں آ جاتا ہے سمجھنے کے لیے وتب، ٹھیک ہے۔ وتب کا مطلب ہوتا ہے مینس ہی ہمسیلف گیٹ ڈسٹرائڈ شیورلی اینڈ سلولی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دو چیز ہم نے سمجھنے کی ہے، سو دا ٹو تھنگس از فالنگ اپارٹ۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ ہی ہمسیلف گیٹ ڈسٹرائڈ،